ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ہے اور آیت نمبر 40 ختم ہو کر 41 شروع ہو رہی ہے۔ 40 ختم ہو کر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، صرفنا تصریف سے ہے کسی چیز کو بار بار بیان کرنا، کسی چیز کو مسلسل اور بار بار وقفے سے دہرا کر بیان کرنا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور یقیناً ہم نے بار بار ہدایت کی چیزیں بیان کی ہیں، فی هذا القرآن اس قرآن میں، لیذکروا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیذکروا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، وما یزیدہم اور نہیں زیادہ ہوتا ان کا، وما یزیدہم اور نہیں زیادہ ہوتا ان کا، الا مگر نفورا بھاگنا، وما یزیدہم الا نفورا اور نہیں زیادہ ہوتا ان کا مگر بھاگنا۔ یہ لفظی معنی ہے، وما یزیدہم الا نفورا، لیکن وہ بھاگتے ہی ہیں، اس سے بدکتے ہی ہیں، وہ اس سے دور ہی دور ہوتے ہیں۔ قل آپ ان سے فرمائیے، لو اگر کانا ہوتے، معہ اس اللہ کے ساتھ، آلہۃن اور بھی معبود، لو کان معہ آلہۃن اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، کما جیسا کہ یقولون یہ لوگ کہتے ہیں، کما یقولون جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذن تو ایسی صورت میں، لب تغو یہ تلاش کرتے، الا طرف، ذی العرشی عرش والا، سبیلا راستہ، اذا لب تغو الا ذی العرشی سبیلا تو پھر یہ عرش والے تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے، تو یہ عرش والے تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے کہ ہم اس بڑے خدا تک پہنچیں، اور جب یہ ایسا کرتے تو ان میں یقیناً لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے۔ یہ بات ہم مزید تفصیل سے پڑھیں گے 17ویں پارے میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے تو لفسدتا تو زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد اور درم برم ہو جاتا۔ تو اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا تو وہ عرش والے تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے، جستجو کرتے۔ اب دیکھیے، خدا ایسی ذات کا نام ہے جو اپنے کوشش، ارادے، اپنے فعل، اپنے قول، اپنے حکم میں بالکل با اختیار اور مکمل ہے۔ اگر وہ با اختیار نہیں ہے تو وہ خدا ہی نہیں ہے، وہ الہ ہی نہیں ہے۔ الہ ایسی ذات کو کہتے ہیں جو مکمل خود مختار ہے۔ جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں اور بھی معبود ہیں، تو بھائی یہ بتاؤ ان کا اختیار کیا ہے؟
اگر ہوتے تو وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے. کیوں؟ اس کے قریب جائیں، اس کا قرب پائیں، اس سے طاقت حاصل کریں. تو وہ خدا ہی کیا جو کسی کا محتاج ہوا، وہ خدا ہی کیا جو کسی کا محتاج ہوا. وہ تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے. تو جو وہ کسی اور کو ڈھونڈنے، کسی اور سے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ خدا کہاں سے ہوئے؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے. وتعالی، اور برتر ہے، عما، اس سے جو، یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں. سبحانہ وتعالی، اللہ تعالی پاک ہیں اور برتر ہیں اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. علوا کبیرا، بہت برتر. جو شرک یہ اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک، اللہ کی ذات اس سے برتر ہے. تسبح، تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے. لہو، اس اللہ کی، السماوات، آسمان، السبع، ساتوں آسمان اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. والارض، اور زمینیں. ومن، اور جو مخلوقات، فیہن، ان آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہیں. ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. بلکہ وَإِن، اور نہیں ہے، من شیء، کوئی چیز، الا، مگر، یسبح، وہ اس کی پاکی بھی بیان کرتی ہے، بحمدہ، اور اس کی تعریف اور حمد بھی کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان نہ کرتی ہو. وَلَكِن، اور لیکن، لا تفقہون، تم سمجھتے نہیں ہو، تسبیحہم، ان کی پاکی بیان کرنے کے انداز کو. ان کی تسبیح اور ان کی پاکی کو تم نہیں سمجھتے، ورنہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اب اس پوری آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک ہے آسمان اور زمین میں من فیہن، جو جاندار، آسمان و زمین میں جو جاندار ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، ہاں، اور چرند ہیں، پرند ہیں، یہ سب جاندار میں آتے ہیں. اس کے لیے ہے من، جو جاندار، وہ مخلوقات جو جاندار ہیں. اگلا جملہ کیا ہے اس سے بھی آگے، بلکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی پاکی کرنے، تسبیح کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے. کتنی بڑی بات. چنانچہ اسی حدیث اس آیت کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے فرامین بھی ہیں کہ جو اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا کی مختلف چیزیں مختلف انداز میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. مثلا ایک جگہ ہے کہ جو بہتا ہوا پانی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. اور یہ تو ہم نے سورۃ الرعد کے اندر پڑھا ہے کہ جو یسبح الرعد بحمدہ، بجلی کی گرج، چمک، کڑک، یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. ہواؤں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہوائیں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں. اسی طرح جو نباتات ہیں، زمین سے اگنے والی چیزیں، وہ اس وقت تک اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں جب تک وہ سرسبز رہتے ہیں. جب تک وہ سرسبز رہتے ہیں تب تک وہ اللہ کی پاکی بیان، اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں نا ایک چھوٹا سا کنسیپٹ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی قبر کھودی جاتی ہے تو سر کی جانب کوئی سرسبز ٹہنی لگائی جاتی ہے. سر کی جانب سرسبز ٹہنی، آپ نے دیکھا ہوگا
اور لے کے وہ فلاں درخت کی ٹہنی لگا کو. اس کی ریزن اس کے پیچھے کیا ہے کہ جب تک یہ سرسبز ہے تو یہ اللہ کی پاکی بیان کرے گی، اللہ کی پاکی، اور اس کی قبر پر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان ہوگی تو اس کا فائدہ اس کو بھی ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ایسا کیا بھی تھا. ایک موقع پر آپ نے ایک قبر پر کچھ لگائے تھے پودے، ایک پودا لگایا تھا، ٹہنی لگائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ سرسبز رہے گا تو جو صاحب قبر ہے اس کے عذاب میں کمی رہے گی. اس وجہ سے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے. وہ ایک یہودی کی قبر تھی، یہودی کی قبر. وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی لگائی تھی اور آپ نے فرمایا جب تک یہ سرسبز رہے گی تو اس قبر والے کے عذاب میں کمی رہے گی، تخفیف رہے گی. اللہ کی پاکی وہاں بیان ہو رہی ہے. تو وہ من شیء، بہتا ہوا پانی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. سفید کپڑا اور خاص طور پر صاف کپڑا اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سفید رنگ کو پسند کرو. اپنے زنداؤں اور مرداؤں دونوں کے لیے آپ نے فرمایا سفید رنگ کو پسند کرو، اس کو اختیار کرو. کفنوا موتاکم فی البیاض، اور اپنے جو مردے ہیں ان کو سفید کپڑوں کے اندر، یہ بہتر ہے. تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان نہ کرتی ہو. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں البتہ یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کے انداز اور پاکی بیان کرنے کے انداز کو سمجھتے نہیں ہو. اِنَّهُ، بے شک اللہ پاک، کانا ہیں، حلیماً، بڑے ہی بردبار، غفورا، بخشنے والے. اللہ پاک بڑے ہی بردبار اور بخشنے والے ہیں. یہ آخری جملہ بڑا عجیب ہے. بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ آیت کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. اگر اللہ پاک کی پاکی بیان ہو رہی ہے، ساری کائنات کر رہی ہے، تو پھر تو جملہ یہ بننا چاہیے تھا کہ انہو حمید مجید، کہ وہ ہے ہی تعریف کے لائق اور وہ ہے ہی حمد اور بزرگی کے لائق. ہونا یہ چاہیے. پوری کائنات کر رہی ہے اور وہ ہے ہی اس لائق. لیکن جملہ کیا ہے؟ انہو کان حلیما غفورا، بڑا بردبار ہے اور بخشنے والا ہے. عجیب بات ہے. اصل میں اس کے درمیان میں ایک جملہ اور بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں نا بین السطور. وہ بین السطور کیا ہے؟ انسان تو سمجھتا کیا اپنے آپ کو؟ انسان تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ تو اللہ کی پاکی بیان نہیں کرے گا تو کیا کوئی اس کی پاکی بیان کرنے والا نہیں ہے؟ وہ جو فرشتوں کے بارے میں ہم آتا ہے فرشتوں کے بارے میں لا یسأمون، کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرنے سے کبھی تھکتے ہی نہیں ہے. تو پھر تو تیرا تو وجود ختم کر دینا چاہیے دنیا سے. تو جو اللہ کو بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، غفلت برتتا ہے، تجھے تو دنیا سے فنا کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. لیکن وہ بڑا بردبار ہے، وہ بخشنے والا ہے. وہ بردبار ہے کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا اور انتظار کرتا ہے کہ کوئی معافی مانگے تو میں اس کو بخش دوں. انہو کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ بڑے متحمل مزاج اور بخشنے والے ہیں. یہ اصل میں ہمارے جیسوں کو ایک چھوٹی سی وارننگ ہوتی ہے، سدھر جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. اسے کمی نہیں ہے، اسے کمی نہیں ہے. اور یہ بات ہم بار بار پڑھیں، اس کو وہ تمہاری عبادات کا منتظر نہیں ہے، اسے تمہاری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. تم فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم محتاج ہو، وہ بے نیاز ہے، اسے نہیں ضرورت. لیکن وہ تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے کہ تم کچھ کر لو، تم اچھے راستے پہ چل لو، تم اس کی حمد، پاکی، عبادت، اطاعت کر لو. انہ کان حلیما غفورا. وَإِذَا، اور جب قرأت، آپ پڑھتے ہیں، القرآن، قرآن، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا، تو ہم ڈال دیتے ہیں، بینک، آپ کے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے.
آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ڈال دیتے ہیں حجابا مستورا، حجاب پردہ، مستورا اندیکھا، تو اندیکھا ایک پردہ آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ہم حائل کر دیتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور ان کے درمیان ایک اندیکھا پردہ ہم حائل کر دیتے ہیں۔ یہ حجاب مستورہ کیا ہے؟ اندیکھا پردہ کیا ہے؟ دیکھیں جو مومن ہے نا، ایمان والا، جب اللہ کی بات آتی ہے تو ایک دم سیدھا ہو جاتا ہے، وہ سنتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ آخرت کی بات آتی ہے تو تھوڑا سا متوجہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، میں کچھ تھوڑا سا دھیان کروں اس پر کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اجتماعات میں جہاں کوئی پروگرام چل رہا ہو، بیان چل رہا ہو، تو جب مقرر یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، تو ایک چیز پہ غور کیجئے گا، یکدم آپ کی ساری توجہ اس جملے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایمان والا وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اسے ان چیزوں سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی جو سینسز ہیں وہ اس طرف اٹریکٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اندیکھا پردہ، وہ ایک غفلت میں پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا اس کے اوپر، وہ غلاف اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں، ایک غفلت ہے، ایک عجیب سی۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک اندیکھا پردہ حائل، یہ ان کی غفلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا ہے۔ وجعلنا، اور ہم ڈال دیتے ہیں، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، پردے، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو پھر سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، ہم گرانی ڈال دیتے ہیں، گرانی کہہ لیں، بوجھ کہہ لیں، ٹاٹ کہہ لیں، ہاں یہ اس کو پردہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اور ہم ان کے کانوں میں پردہ اور ٹاٹ اور بوجھ رکھ دیتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، ذکرتا، آپ تذکرہ کرتے ہیں، ربک، اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، کہ وہ ایک ہے، وحدہ، اللہ کے ایک ہونے کا جب آپ قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، وَلَّوْ، تو وہ چلے جاتے ہیں، علی ادبارہم، پیٹھے پھیر کر، نفورا، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، تو وہ مارے نفرت کے پیٹھے پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا ایک ہونا ان کو سننا ہی گوارا نہیں ہے، ان کو سننا ہی برداشت، جیسے ایک مومن کو، ایمان والے کو کسی صورت یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، وہ بھی زندگی دیتے ہیں، وہ بھی موت دیتے ہیں، جس طرح ایک ایمان والے کو یہ سننا ہی گوارا نہیں ہے کہ وہ منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو نفرت کے مارے یہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ نحن عالم، ہم جانتے ہیں، بما، جو، یستمعون بہ، یہ سنتے ہیں، جو یہ سنتے ہیں، اذ یستمعون، جب یہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں، الیک، آپ کو، جب یہ سن رہے ہوتے ہیں نا، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، تو بظاہر لگے گا کہ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، یہ کیا سن رہے ہوتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے۔ جب یہ کان لگا کر آپ کو سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا سن رہے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں، ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ اِذْ يَقُولُ، جب کہتے ہیں، الظَّالِمُونَ، ظالم، جب یہ ظالم کہتے ہیں، اِن تَتَّبِعُونَ، تم تو لگے ہوئے ہو، اِلَّا، مگر، صرف اور صرف، رجلا مسحورا، رجل آدمی، مسحورا سحر زدہ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ ہم جانتے ہیں جب یہ آپس میں مشورہ کرتے ہوئے
اور ایک دوسرے کو ورغلاتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں ارے تم تو ایک شہرزادہ آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو. انظر ذرا دیکھیے تو صحیح کیفا کیسے ضربو یہ بیان کر رہے ہیں لکا آپ کے لیے الامثال مثالیں. ذرا دیکھیے تو یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. فضلوا یہ بھٹک چکے ہیں. فلا يستطيعون سبیلا اب یہ کبھی راستہ نہیں پائیں گے. یہ بھٹک چکے ہیں یہ راستہ نہیں پائیں گے. وقالوا اور یہ لوگ کہتے ہیں اذا کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے کیا جب ہم ہو جائیں گے عظامن ہڈیاں ورفاتا اور چورا چورا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے اِنَّا تو کیا ہم لمبعوثون زندہ کیے جائیں گے خلقا جدیدا ایک نئی تخلیق میں. تو دوبارہ ایک نئی تخلیق میں ہم زندہ کیے جائیں گے. قل آپ ان سے کہیے کونو تم ہو جاؤ حجارتن پتھر او حدیدا یا لوہا. تم بھلے لوہا یا پتھر ہی کیوں نہ بن جاؤ. او یا خلقن ایسی تخلیق مما جو یکبرو زیادہ مضبوط ہو اس سے بھی فی صدورکم تمہارے دلوں میں یا تمہارے خیالوں میں اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے نا تو تم وہ بن جاؤ. پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ یا اگر تمہارے خیال میں اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے تو وہ بن جاؤ. فسیقولون پھر یہ کہیں گے من یعیدنا تو ہمیں دوبارہ زندہ کون کرے گا. قل تو آپ فرمائیے الذی جس نے فطرکم تمہیں پیدا کیا تھا اول مرہ پہلی مرتبہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. فسینغضون اور پھر یہ اپنے سر ہلائیں گے الیکا آپ کی طرف ہلائیں گے یہ آپ کی طرف رؤوسہم اپنے سر اور یہ اپنے سروں کو آپ کی طرف ہلاتے ہوئے کہیں گے وَيَقُولُونَ کہیں گے مَتَى ہوا اچھا جی پھر یہ ہوگا کب یہ ہوگا کب. قل آپ فرمائیے عسى عین ممکن ہے ان یکون قریبا کہ وہ قریب ہی ہو. عین ممکن ہے کہ یہ واقعہ قریب ہی ہو. یہ ایک ایسا سوال ہوتا ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. بارہا پوچھا کب بس یہ کسی کو نہیں پتا یہ صرف اللہ کو پتا ہے. یہ صرف اللہ ہی جان ہو سکتا ہے جلد ہی ہو. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو. ان اللہ عنده علم الساعة اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ وہ کب آئے گی قیامت. قل عسى ان یکون قریبا آپ کہیے ہو سکتا ہے وہ قریب ہی ہو. یوم اس دن یدعوکم اللہ تم سب کو بلائیں گے فتستجیبون تم اللہ کی پکار پہ لبیک کہو گے بحمدہ اس کی تعریف کرتے ہوئے. تم اللہ کی پکار پہ لبیک کہو گے اس کی تعریف کرتے ہوئے. وتظنون اور تم یہ گمان کرو گے کہ ان لبثتم نہیں رہے دنیا میں تم الا قلیلا مگر بہت تھوڑا عرصہ. تب تم یہ گمان کرو گے کہ یہ جو زندگی تم گزار کے آئے ہو تو بہت تھوڑا سا ٹائم اور بہت تھوڑا سا عرصہ تھا. بس جی